بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جسسی اور اسلامیت ٹیچر، جیسا کہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے احادیث الحمدللہ مکمل کر لی۔ احادیث مبارکہ 20 کی 20 ہم نے پڑھ لی، اس کا ہم نے ترجمہ بھی کر لیا اور اس کی ہم نے تشریحات بھی کر لی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اب موضوعاتی مطالعہ، یعنی کہ چیپٹر وائز اب ہم پڑھیں گے۔ تو کچھ چیپٹرز ہیں ہماری اسلامیت کی بک میں، جیسا کہ ہمارا پہلا چیپٹر جو ہے وہ قرآن مجید کے اوپر ہے۔ تو اس میں ہم قرآن مجید کا تعارف، اس کی حفاظت اور اس کے فضائل، یہ 3 سب ٹاپکس ہیں، یعنی کہ ذیلی ٹاپکس ہیں، ذیلی موضوعات ہیں، ایک بڑے ٹاپک کے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں۔ یہ ہم 3 چیزیں پڑھیں گے یعنی کہ تعارف قرآن مجید، پھر قرآن مجید کی حفاظت اور قرآن مجید کے فضائل، یہ 3 چیزیں ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایک آسمانی کتاب ہے۔ دیگر آسمانی کتابوں کی طرح یہ بھی ایک آسمانی کتاب ہے، بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طریقے سے قرآن مجید بھی آخری آسمانی کتاب ہے، اب کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتاب تھیں اور کتابیں تھیں، اور قرآن مجید بھی بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے ابھی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اس کو کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو پچھلی کتابیں تھیں، یہ پچھلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لیا تھا، تو اس لیے ان کتابوں میں تحریف ہو گئیں، چینجنگ ہو گئیں، لوگوں نے اس کے اندر کچھ کلمات بدل دیے، کچھ کلمات تبدیل کر دیے، اپنے پاس سے کچھ لکھ لیا۔ لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 1450 سال ہو چکے ہیں اور قرآن مجید کے اندر زیر زبر کسی حرف تک کا کوئی بھی تبدیلی نہ ہوئی تھی، نہ ہوئی ہے اور قیامت تک نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ دوسری بات، قرآن مجید جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے کے متعلق مکمل رہنمائی کرتا ہے، صحیح اور غلط کی فرق کرتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، اس کتاب کے متعلق ایک بات تو یہ کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لا ریب کتاب ہے۔ لا ریب کتاب کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی ہر بات حق ہے، سچ ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہوگا، یہ سچ ہی سچ ہے، اس کے اندر آپ کو جھوٹ نہیں ملے گا، یہ حق اور سچ کے اوپر مبنی کتاب ہے۔ جیسے دیگر جو لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے، اس میں آپ کو پھر بھی شک ہو جاتا ہے کہ آتھر نے کہیں یہ بات جو ہے وہ انکمپلیٹ تو نہیں لکھ دی، یہ غلط لکھ دی۔ بعض اوقات ہوتا ہے آپ میتھس کی کتاب دیکھیں تو اس میں کوئی MCQs کے آنسر غلط ہوتے ہیں، ہم نے 10 ایئر دیکھ لیا، اس کے اندر کچھ MCQs کے آنسر غلط لکھے، مس پرنٹنگ ہو گئی۔ لیکن قرآن مجید لا ریب کتاب ہے، اس کے اندر آپ کو اتنا سا بھی کوئی شک نہیں ملے گا، پوری کی پوری کتاب حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ پھر دوسری بات یہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کے اندر فرمایا ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کس معنوں میں ہے اور کس طرح ہے؟ قرآن مجید بلا شبہ تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے، جو شخص اس کو چاہے پڑھے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے۔ قرآن تو سیدھا رستہ بتاتی ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہے جو سیدھا رستہ بتاتی ہے۔ اب جس کو چاہے وہ سیدھا رستہ اختیار کرے، جو چاہے سیدھا رستہ اختیار نہ کرے۔ اب ایک انسان ہے، اس کے دل کے اندر تڑپ ہے کہ وہ سیدھا رستہ دیکھے، وہ دیگر مذاہب میں فرق کرے، وہ دیکھے دین اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے،
وہ دیکھے سچ کیا ہے، حق کیا ہے، میں سچ کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں سیدھے رستے کی طرف چلنا چاہتا ہوں، تو ایسا شخص جو حق کا متلاشی ہوتا ہے، تو قرآن ایسوں کے لیے ہدایت ہے، اس لیے اس کو ھدی للمتقین کہا گیا ہے۔ ھدی للناس تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت سے فیض یاب کون ہوں گے؟ جو تقوی دار، متقی، حق کے متلاشی ہوں گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا جو نام ہے قرآن کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، اور ماضی سے لے کے آج تک سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب یہی ہے، قرآن مجید ہی ہے۔ تقریباً تمام زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہو چکا، اس کی تفاسیر ہو چکی، یعنی کہ الگ الگ زبانوں میں لوگوں نے اس قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، ہر زبان کے اندر ترجمہ ہو چکا ہے، اس کی لغت بن چکی ہیں، گرامر قرآن کے لحاظ سے کہ قرآن کے اندر کیا الفاظ، کیا گرامر یوز ہوئی ہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، اسی لیے لوگوں نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے دیگر علوم متعارف کیے، علوم القرآن، علوم التفاسیر، علوم التفسیر القرآن۔ تو یہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، ہر مسلمان کے گھر میں یہ کتاب موجود ہوتی ہے، اور ہر مسلمان کے گھر میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام قرآن ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اچھا، اس کے علاوہ قرآن مجید کے دیگر صفاتی نام بھی ہیں، جو قرآن مجید کی صفت ہے، اس صفت کی بنا پر قرآن مجید کے دیگر صفاتی نام ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ہی الفرقان بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ فرق کر دینے والی کتاب۔ تو یہ فرق کرتی ہے حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، نیکی اور برائی کے درمیان، سیدھے رستے اور برے رستے کے درمیان، جنت کی طرف لے جانے والے رستے، جہنم کی طرف لے جانے والے رستے کے درمیان فرق کرتی ہے، یہ فرق کرتی ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ قد تبین الرشد من الغی، کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کے اندر ہدایت گمراہی سے واضح علیحدہ ہو گئی ہے، یعنی کہ جو حق، سچ، سیدھی بات ہے، جو برائی کی طرف لے جانے والی باتیں، یہ دونوں آپس میں مکس نہیں ہیں، آپس میں اس طرح الجھی ہوئی نہیں ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے، بلکہ واضح، علیحدہ، کلیئر ہے کہ یہ سیدھا رستہ ہے، کلیئر ہے کہ یہ شیطان کا رستہ ہے۔ تو جو سیدھا رستہ ہے سیدھے رستے کی طرف جائیں، جو شیطان کا رستہ ہے اس سے دور ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر اس کو نصیحت والی کتاب بھی فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب نصیحت آپ دیکھیں، قرآن نے نصیحت کی ہے کہ نیک کام کرو گے تو جنت کے باغات تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، تمہارا جو دل چاہے گا تم کرو گے، اللہ کی راہ میں مارے جاؤ گے تو شہید کا درجہ ملے گا، سبز کالبوں میں اڑنے والا جسم تمہیں ملے گا، اور اگر شیطان کا رستہ اختیار کرتے ہو، اسلام کے سوا کسی اور دین کے پیچھے چلتے ہو، برائی کا رستہ اختیار کرتے ہو، تو یاد رکھو جہنم کی آگ ہے، وہاں انسان اور پتھر ایندھن ہوں گے، سر ابال دیا جائے گا، پینے کے لیے جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی پیپ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن کریم کے اندر، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جس قوم نے ہماری بات مانی ہم نے ان کو سر بلند کر دیا، ان کو ہم نے کامیاب کر دیا، اور جس نے ہماری بات نہیں مانی ہم نے انہیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، بستیوں کی بستیاں تباہ کر دی۔ قل سیروا فی الارض قل سیروا فی الارض، زمین کے اندر چلو پھرو دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین، اللہ تعالیٰ نے کتنی بستیاں تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا، کانا اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر تو مشرک ہو گئی تھی۔ اللہ پاک کبھی معاف کرے، آیت کا ترجمہ مفہوم بتا رہا ہوں میں۔ تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ نصیحت والی کتاب ہے، اس لیے اس کو الذکر بھی کہا گیا ہے، الفرقان بھی کہا گیا ہے، المجید بھی کہا گیا ہے، الکریم بھی کہا گیا ہے اس کتاب کو، قرآن مجید کو۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو دوسری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس کو مہیمن کہا گیا ہے، یعنی کہ پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اس کتاب کے اندر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابیں بھی نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل،
یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. جو پچھلی آسمانی کتابیں تھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. اس کتاب کے اندر جو ہے وہ پچھلی کتابوں کا ذکر کیا. پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. یہ کتاب ایمانیات کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، حقوق اللہ کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے. ایک انسان کو اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے، ایک انسان کو اپنے رب کو پہچاننے کے لیے کیا کیا دلائل ہیں وہ اس کتاب کے اندر ملے ہیں. اپنے وجود کو پہچاننے کے لیے کیا کیا دلائل ہیں اس کتاب کے اندر ملے ہیں. ہمارا رب ایک اللہ ہے. اس نے ہمارے لیے زمین، سورج، چاند، ستارے، نباتات، پھل، فروٹ، گائے، بھیڑ، بکری، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دلائل پیش کیے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دلائل پیش کیے. اسی لیے اس قرآن کو کلام اللہ کہا گیا ہے. اللہ کا کلام ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. قرآن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا کلام پیش کیا. اپنا کلام جبرائیل علیہ السلام کو اپنا کلام سنایا کہ جا کے یہ جو کلام ہے یہ نبی علیہ السلام پر وحی کر دو. تو نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے جو پیغام دیا وہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا. اس لیے اس کو کلام اللہ کہا گیا. سورہ توبہ کے اندر مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے، جب یہ مشرکین اگر تمہارے گھر میں پناہ لینے آئے تو ان کو پناہ دو تاکہ یہ کلام اللہ سن لیں، اللہ کا کلام سن لیں. کلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمانے کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنا کلام ہے یہ نبی علیہ السلام پر وحی کیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جبرائیل علیہ السلام کو بتایا. جبرائیل علیہ السلام نے وہ کلام نبی علیہ السلام تک پہنچایا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اس کام کے لیے مامور ہیں. یہ ان کی ڈیوٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں وحی. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ جو کلام اللہ ہے یہ بذریعہ وحی نبی علیہ السلام پر نازل ہوا. سوائے ایک سورت سورہ فاتحہ کے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کے، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو معراج کے موقع پہ دی تھی، جس کو معراج کا تحفہ کہا جاتا ہے. باقی پورا قرآن جو ہے وہ نبی علیہ السلام پر وحی ہوا فرشتے کے ذریعے سے. اب کیسے وحی ہوا؟ غار حرا پہلی وحی. جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، نبی علیہ السلام غار حرا میں ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اقرا، پڑھ. نبی علیہ السلام کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبرائیل علیہ السلام دباتے ہیں، بیچتے ہیں نبی علیہ السلام کو. پھر کہتے ہیں اقرا، پڑھ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر بیچتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات. یہ نبی علیہ السلام پر وحی ہوئی. نبی علیہ السلام گھر آ گئے، خوف زدہ ہو گئے، کمبل اڑ لیا، ان کو اپنی موت کا خوف ہونے لگا. نبی علیہ السلام کی وائف ہماری اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی. اپنے چچا زاد کے پاس لے کے گئی، ورقہ بن نوفل کے پاس. اس نے بتایا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ عیسیٰ پر آتا تھا، اور تم اللہ کے نبی ہو، یہ تمہاری قوم تمہیں نکال بھار کر دے گی. اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا، کافی ٹائم رک گیا. پھر نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ جا رہے تھے تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ان کو نظر آیا. نبی علیہ السلام پھر خوف زدہ ہوئے، پھر گھر آ گئے، پھر گھر جا کے انہوں نے کمبل اڑ لیا. پھر قرآن کی سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر، کہ اے کمبل اڑنے والے، کمبل اتار اور جا لوگوں کو ڈرا. پھر اس کے بعد یہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. آتی رہیں اور یہ 23 سال کی مدت تک یہ آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام پہ قرآن مجید کیا ہوا؟ تنزیل ہوا، آہستہ آہستہ نازل ہوا. جبکہ قرآن مجید کی 2 سورتوں کی ابتدائی آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ. اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن نازل ہوا مبارک رات میں، جو قدر کی رات ہوتی ہے. تو قرآن پورا کا پورا نازل ہوا، یعنی کہ لوح محفوظ سے لے کے آسمان دنیا تک، اور پھر نبی علیہ السلام پر 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ نازل ہوا. اسے کہتے ہیں انزال اور تنزیل. انزال کا مطلب ہوتا ہے پورا نازل ہو جانا. تو قرآن مجید مبارک رات کے اندر آسمان دنیا پہ پورا نازل ہو گیا، لیکن نبی علیہ السلام پر بذریعہ فرشتہ وحی کے ذریعے سے تھوڑا 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 کر کے یہ نازل ہوا.
ٹھیک ہے. اب قرآن مجید کے متعلق معجزات، سب سے پہلا دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. دوسرا معجزہ 1450 سال ہو گئے ایک حرف تک کی تبدیلی نہیں ہے. تیسرا معجزہ اس کے اندر کوئی جھوٹ ثابت نہیں کر سکتا، کوئی جھوٹ ہوگا تو ثابت کرے گا نا، لاریب کتاب ہے. زندگی کے ہر شعبے کے اوپر مکمل رہنمائی کرتی ہے. سائنٹسٹ آج ایمبریولوجی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، قرآن نے 1450 سال پہلے بتا دیا. قرآن آج سائنٹسٹ آج منرلز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، قرآن نے بہت پہلے سے بتا دیا. تو یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے. اس کے علاوہ قرآن کی فضیلت آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کے ہر حرف کے اوپر ایک نیکی ہے، اور اس ایک نیکی کا اجر 10 نیکیاں ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کو مجھے معاف کرے. یعنی کہ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتی ہے؟ قرآن مجید کی ایک فضیلت ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید کو اگر آپ عربی میں پڑھتے ہیں، میں عربی کی بات کر رہا ہوں ابھی، تو عربی میں پڑھنے کے ہر حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی. مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں، اگر آپ پڑھتے ہیں الف لام میم، تو الف لام میم ایک آیت ہے جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر 3 حرف ہے، تو 3 حرف پڑھنے پہ 30 نیکیاں پڑیں گی. اگر آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، آپ پڑھ رہے ہیں، تو قل هو اللہ احد کے اندر جتنے حرف ہے، قاف لام، پھر الف لام لام ہا، ہو ہا واو، الف لام لام ہا، تو یہ جتنے بھی حرف آ رہے ہیں قل هو اللہ احد الف ہا دا، ٹوٹل 11 حرف آ رہے ہیں، تو اس کو ملٹی پلائی بائی 10 کر دیں تو 110 نیکیاں ملیں گی. قرآن مجید کی فضیلت آپ دیکھیں کہ اگر ہم لازمی سی بات ہے ایک آیت تو نہیں پڑھتے، ہم تو کم از کم ایک پیج اگر پڑھ رہے ہیں، ایک پیج کے اندر اگر 100 ورڈز ہیں تو ہر ورڈز کو بھی آپ ملٹی پلائی کر دیں 10 سے، تو اتنی نیکیاں ملیں گی. دوسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث بھی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی. تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. یہ بڑی اچھی نصیحت بھی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمیں تعلیمات بھی دی ہے کہ قرآن سیکھ کے خالی اپنے تک نہ بیٹھ جاؤ. جو علم تم نے سیکھا، جو قرآن تم نے سیکھا، جو قرآن کو پڑھنے کے لیے قرأت ہو یا مخارج ہو وہ تم نے سیکھے ہیں، تو آگے سکھاؤ. اس سے کیا ہوگا؟ 2 لوگوں سے 2 لوگ اور سیکھیں گے، 4 ہو جائیں گے، پھر ان 4 سے 4 اور سیکھیں گے، 8 ہو جائیں گے، 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64، اس طرح 1000 سے 2000، 1 لاکھ سے 2 لاکھ، 1 کروڑ سے 2 کروڑ لوگ سیکھیں گے. یہ سلسلہ باندھ لیا کہ آپ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ. تو یہ جو ہے وہ قرآن کریم کی فضیلت، حفاظت، اور اس کے اوپر ایک میں نے تعارف بھی آپ کو بتایا تفصیل میں. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سربلندی عطا کی ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے. لوگ جب اسے پڑھتے ہیں تو لوگوں کے جو دلوں کے امراض ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے. اور سب سے بڑا مرض ہی یہی ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے روک لے. ایک انسان قرآن کریم کو پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں چلے جائے. ایک انسان قرآن مجید کو پڑھ لے، سمجھ لے، اپنے اندر انقلاب لیا ہے، تو سب سے بڑی بیماری سے شفا تو قرآن کریم ہے. قرآن کریم نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ قرآن شفا ہے، دلوں میں امراض کی شفا ہے، دلوں میں چھپے ہوئے مرض کی شفا ہے. یہ نہیں کہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، گردے میں درد ہو رہا ہے، یہ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسباب دیے ہیں، نباتات دیے ہیں، جڑی بوٹیاں دی ہیں، کلونچی دی ہے، شہد دیا ہے، دودھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیاں دی ہیں، نباتات دیے ہیں، پلانٹس دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منرلز دیے ہیں جن سے آپ یہ کیمیکلز، آپ یہ کمپاؤنڈز نکال کے آپ دوائیاں بنا رہے ہوتے ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز میں. یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کرتا ہے. اور قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بیماری کی شفا رکھ دی. اور سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ کہ انسان جہنم میں نہ چلا جائے، ایک انسان دوزخ میں نہ چلا جائے، ایک انسان اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائے، ایک انسان اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سب سے بڑی بیماری جو برائی ہے، سب سے بڑی بیماری جس کا نام برائی ہے، شرک ہے، کفر ہے، ظلم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس برائی سے شفا اس قرآن کریم کے اندر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.